السلام علیکم۔ آپ کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قبر اندھیری ہوگی یا روشن؟ دنیا میں اندھیری رات کتنی بھاری لگتی ہے، تو قبر کی اندھیری رات کا کیا حال ہوگا؟ لیکن خوشخبری ہے، کچھ ایسے اعمال ہیں جو قبر کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے عمل ہیں جن کے کرنے سے ہماری قبر روشن ہو جاتی ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں جو ہماری قبر کو روشن کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے لیے دنیا اور قبر دونوں اجالے سے بھر دیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز قبر کی روشنی ہے۔ یعنی وہ پہلا عمل جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچاتا ہے اور ہماری قبر کو روشن کر سکتا ہے، وہ نماز ہے، جو کہ ہم سب پر فرض ہے۔ یعنی جس نے نماز قائم کی، اس کی قبر نور سے بھر دی گئی۔ نماز قبر کی وحشت کو دور کرتی ہے۔ نماز غفلت کے اندھیروں کو بھی مٹاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن قبر میں نور ہے۔ خاص طور پر سورہ ملک کی تلاوت قبر کو منور کرتی ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، خاص طور پر اہتمام کریں کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کریں، کیونکہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کرتی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت بھی قبر میں رحمت اور نور لاتی ہے۔ قرآن کے ہر حرف کے بدلے قبر اجالوں سے بھر دی جاتی ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ بنے گا۔ یہ سایہ قبر میں بھی روشنی اور سکون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے یتیم کی مدد کرنا بھی قبر میں نور کا ذریعہ بنتا ہے۔ مسجد بنوانا یا پانی کا کنواں دینا بھی قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا کام جو آپ کسی کی بھلائی کے لیے کریں، جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، وہ صدقہ ہے۔ اور ہر کام، ہر ایسا نیکی کا کام ہماری قبر کو روشن کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے ذکر سے دل روشن ہوتا ہے اور یہی روشنی قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ صبح شام تسبیح پڑھنے والا قبر کی تاریکی سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سے والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت دنیا میں نور دیتی ہے۔ یہ نور قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ والدین کی دعا قبر کی سب سے بڑی روشنی ہے۔ یعنی کہ والدین آپ کو جو بھی، چاہے آپ کو آپ کے والد یا آپ کی والدہ اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں اور اپنی قبر کو روشن کریں۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں اگر آپ کے والدین حیات ہیں۔ اس کے بعد اچھے اخلاق سب سے وزنی عمل ہیں۔ یاد رکھیں، جو بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی دولت مند ہو، لوگ اس کو اس کی دولت یا اس کے مرتبے کی وجہ سے یاد نہیں رکھتے۔ اس کا مرتبہ تو صرف دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد جو چیز زندہ رہتی ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، اور اچھے اخلاق وزن میں سب سے بھاری عمل ہے، اور اسی کی وجہ سے اس انسان کو یاد رکھا جاتا ہے ہمیشہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ جو بندہ نرم دل، صابر اور شاکر ہوتا ہے، اس کی قبر نورانی ہو جاتی ہے۔ یعنی جو صبر کرنے والا ہے، جو ہمیشہ شکر ادا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ یعنی کہ روزہ بھی ہمیں قبر کے عذاب سے بچانے کا ایک عمل ہے، ایک ذریعہ ہے۔ یہ ڈھال قبر کی سختیوں سے بچاتی ہے۔ روزے دار کی قبر رحمت اور نور سے بھرتی جاتی ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے، اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے۔ حدیث: علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔
علم قبر میں چراغ کی طرح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد کی دعائیں قبر میں روشنی کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کے پاس جا کر روتے تھے۔ فرمایا، قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ اگر قبر آسان ہو گئی تو سب آسان ہوگا، ورنہ قبر اندھیروں اور سختیوں سے بھری ہوگی۔ اگر قبر آسان ہو گئی تو سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ حج اور عمرہ قبر میں نور بن کر آتے ہیں، اس لیے جس کو موقع ملتا ہے ضرور یہ فرض ادا کرے۔ وقت کا انتظار مت کریں، کیونکہ کل کبھی نہیں آتی۔ نماز تہجد قبر کی تنہائی میں روشنی ہے۔ نماز تہجد ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی بہت پسندیدہ عمل ہے، بہت پسندیدہ عبادت ہے۔ درود شریف قبر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ مسلمان کو خوشی دینا قبر کے اندھیروں کو اجالا کرتا ہے، یعنی آپ کی قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی اپنے بھائی کو خوشی دیتے ہیں، اس کو خوش کرنے والا عمل کرتے ہیں۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا قبر کو روشنی دیتا ہے۔ ہر دن کو آخرت کے لیے استعمال کریں۔ چھوٹی نیکی کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی قبر کو روشن کرنے کا ایک سبب ہے، اس لیے اس کو چھوٹا کبھی مت سمجھیں۔ وقت ضائع کرنے کے بجائے قبر کے لیے سرمایہ جمع کریں۔ قبر کا اندھیرا سب کے لیے ہے، لیکن نیک اعمال اسے نور سے بھر دیتے ہیں۔ برے اعمال قبر کو اندھیروں میں ڈبو دیتے ہیں، اس لیے نیک عمل کرنے میں کبھی کنجوسی مت کریں اور کبھی کسی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھیں۔ آج کے اعمال ہی کل کی قبر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کے قریب ہوگا، اس کی قبر بھی اجالوں سے بھرتی جائے گی۔ نماز قبر کی روشنی ہے، قرآن قبر کی روشنی ہے، صدقہ قبر کی روشنی ہے، ذکر قبر کی روشنی ہے۔ اللہ ہمیں سب وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو قبر کو منور کر دیں گے۔ دوستو، ہر وقت استغفار قبر میں نور کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار پر قائم رہا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ توبہ کرنے والا بندہ قبر کی تاریکی سے بچایا جاتا ہے۔ مصیبت پر صبر قبر میں روشنی کا سبب بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا قبر کی روشنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے اور اس میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ نیکی قبر میں بھی اجالے کا سبب بن جاتی ہے۔ زندہ لوگوں کی دعائیں قبر والوں کے لیے نور بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد کی دعا۔ ہر دعا قبر کے اندھیروں کو کم کر دیتی ہے۔ قبرستان جاتے وقت سلام کرنا بھی قبر والوں کے لیے رحمت اور نور ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور کہنے سے ان کی تنہائی کم ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ یتیم کی خدمت قبر کو نورانی بنا دیتی ہے۔ مسکین اور بیوہ کی مدد قبر میں اجالا کرتی ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بھی نور ملتا ہے، اور جس کی نماز جنازہ زیادہ لوگ پڑھیں، اس کی قبر زیادہ رحمت سے بھر دی جاتی ہے۔ قبر کی روشنی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اپنی قبر کو اندھیرا بنائیں گے یا نورانی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل وائس آف 380 کو ضرور سبسکرائب کریں،
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ہمارے چینل پہ آپ کو ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز روز ملتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے